ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کہ کیا پاکستانی بچے چھری کی نوک پہ ہیں. قانون کا مسئلہ ہے. حیدر رضوی صاحب، 2006 سے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بالکل بنا ہوا ہے قوم فل سٹاپ کے ساتھ. نہ مشرف کی پارلیمنٹ نے منظور کیا، نہ موجودہ پارلیمنٹ کو پرواہ ہے. سامنے رکھا ہوا ہے. سیریسنس کی صورتحال یہ ہے. ایک دو باتیں میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ لاپتہ بچوں کی بات ہو رہی تھی، ایک تو یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ جو غائب ہوتے ہیں وہ تو اتنے ہوتے ہیں، ریکور کتنے ہوتے ہیں. اور پولیس بھی جو پکڑتی ہے تو قانون کے رکھوالے ہی ان کو لاک اپ کے اندر جو ہے وہ جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. ایک مثال یہاں وہ دینا چاہوں گا، جاوید اقبال کی 100 بچوں کا قاتل. ٹھیک، وہ شخص جس کے بارے میں کوئی ایگزامینیشن پتہ نہیں ہوا، نفسیاتی ہونا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اغلب گمان یہ ہے کہ وہ شیزوفرینک تھا. ٹھیک. ایک شیزوفرینک شخص جو ہے وہ خودکشی نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے سائیکوپیتھس جو ہیں ان میں گلٹ نہیں ہوتی، پچھتاوا نہیں ہوتا، احساس گناہ نہیں ہوتا. اور خودکشی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں احساس گناہ اور پچھتاوا ہوتا ہے. تو دونوں باتیں متضاد ہیں. تو یا تو لگتا ہے کوئی نادیدہ قوتیں تھیں جنہوں نے اس باپ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. تو یہ تو ہمارے قانون اداروں کا حال ہے. اچھا، ہمارے ہاں چونکہ آپ نے جاوید اقبال کی مثال دی، ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے فالو اپ کا جس طرح باقی ممالک میں ہے کہ ایک ہسٹری بنتی رہے جو بھی کنوکٹڈ ہیں کہ وہ ان کی نفسیاتی حالت کیا ہے، ان کا پچھلا ریکارڈ کیا ہے، کیا ان میں سیریل کلر ہونے کی یا اذیت پسند ہونے کی ٹینڈنسیز ہیں، کیا اس طرح کے جو کیسز ہیں اسپیسیفکلی اس میں کوئی سیکیٹرسٹ جو ہے وہ بھی بیٹھا ہونا چاہیے تفتیش کے دوران. یہ کیا سسٹم ہے؟ نہیں، وہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، ظاہر ہے اس میں سے وہیں سے وہ آئی جی جیل بھی ہیں اور جو بھی ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ہیں، تو وہ عقل کل ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں. تو وہ ایک جرنلسٹ صحافی کو تو تعاون اس لیے کر دیتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون بند ملا، رابطہ نہیں ہو رہا، یہ دوسرے دن خبر لگ جائے گی. لیکن ایک ریسرچر کو وہ الاؤ نہیں کرتے. وہ تو اس کی ضرورت کیا ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے، کیا مقصد کیا ہے اس سے، ہمیں کیا پتہ چل جائے گا. جو کچھ ہے وہ ہمیں پتہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ وہ کر کیوں نہیں رہے ہیں. دوسرے گاڈ فادرز بھی ہیں. وہ گاڈ فادرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہو. جو پروٹیکشن بل کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو سارے ان کاموں میں مشاق ہوتے ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ ایسا کوئی بل آ جائے جس میں ان کی بھی گردن کہیں پھنس جائے، ڈانڈے ملے میں ایک دوسرے. بالکل ٹھیک ہے. عمران محمود صاحب، آپ لوگ صرف یہ زیادتی کے اعداد و شماری جمع کرنے کا کام کرتے ہیں یا بچوں کی، اساتذہ کی ٹریننگ، کیسے وہ اپنا تحفظ کریں، والدین کی اویئرنیس، یہ بھی کام کرتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارا جو ہے یہ تو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے جو ریسرچ پہ کام کرتا ہے. مستقل جو ہے ہماری ایک پرماننٹ ایک یہ ریسرچ ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو 3-4 کمپوننٹ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں میس اویئرنیس ہے، اس میں ایک میڈیا پہ کمپینس، یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ جو ٹریننگز ہیں، ٹریننگ میں کیونکہ بچے چھوٹی عمر میں ٹیچرز کے، پرائمری ٹیچرز کے پاس آتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں. تو پرائمری ٹیچرز کو سینسٹائز کرنے کے لیے ہمارا جو کور پروگرام ہے، ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں پرائمری ٹیچرز کو. پرائمری ٹیچرز کے علاوہ کچھ جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو لوگ ڈائریکٹ کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمران محمود صاحب، میں سمجھ گیا. اس وقت صوبائی وزیر سماجی بہبود بیگم نرگس اینڈی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو سندھ شاخ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. بہت شکریہ آپ آئیں. یہ بتائیے کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ، ہلو جی چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے پاکستان میں؟ دیکھیں 1956 کا ایکٹ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. لیکن ابھی ہم نے جو ہے سندھ کے اندر ہم چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی بل جو ہے ہمارا کیبنٹ میں چلا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ جون کے بعد جو ہے یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہو کے اور پھر اسمبلی کے فلور پر آ جائے گا. اور اس کے تحت ہم جو ہے ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بنائیں گے
یہ بچے جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں جو مختلف ابیوزمنٹ یا کرمنل ایکٹیویٹیز یا فیملی ڈس انٹیگریشن کے تحت جو ہے ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو ان کے تحفظ کے لیے ہم یہ یونٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بل پاس ہو، چاہے لیجسلیشن ہو، تاکہ ہمارا ہولڈ ہو سوشل ویلفیئر۔ اچھا بیگم صاحبہ مجھے اجازت دیجیے گا، ہیلپ لائن کے ذریعے جو ہے وہ فوراً ہی کہیں سے بھی بچہ اگر کسی طرح سے بھی اس کو کوئی ستایا ہوا ہو تو وہ جو ہے وہ فون کرے گا ہیلپ لائن میں، اور اس کو ہم فوراً ہی جو ہے بیگم صاحبہ تھرو سیشن جج جو ہے وہ اس کو اپنے یونٹ میں لے کے آ جائیں گے، بیگم صاحبہ اس کو وہ تمام تحفظات ملیں گے جو ایک عام شہری کو ملتے ہیں۔ بیگم نرگس اینڈی خان صاحبہ، میں ایک سوال کر لوں؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن سلو آ رہی ہے آپ بات جی تھینک یو سو مچ۔ یہ جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ ہے، آپ کے یہ پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں ہے، 2006 سے تیار ہے، موجودہ حکومت کو 3 سال ہو گئے، اس سے پہلی حکومت کے سامنے بھی 2 سال سے تھا، آج تک دونوں میں سے کسی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ ترجیحات میں اس کو اوپر لا کے منظور کر لے۔ آپ فیڈرل لیول پہ بات کر رہے ہیں یا سندھ لیول پہ بات کر رہے ہیں؟ میں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ جو نیشنل ہے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اس کا دیکھیں ابھی اسمبلی میں لے ہوا تھا یہ، اور ابھی حالیہ جو ہے ہمارے دور میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بیگم صاحبہ اندر چاہتے ہیں کہ بچوں کو پروٹیکشن بیگم صاحبہ کام ہو چکا ہے، اس پہ گورنمنٹ ہر کوشش کر رہی ہے، اس پہ 6 سال پہلے کام ہو چکا ہے بیگم صاحبہ۔ لا آ جائے، اور اس لا کے تحت جب لا آ جائے گا تو نیچرلی اس لا کے تحت بچوں کو تحفظ حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ظاہر ہے کہ اپنی بات کی، میں یہی کہتا رہ گیا کہ یہ لا 6 سال پہلے تیار ہو چکا ہے اور غالباً آپ کے علم میں یہ نہیں تھا، اسی لیے آپ کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، فیوچرسٹک بات تھی۔ اس وقت زمین پہ پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن لا نہیں ہے، کیا کریں؟ اس کے لیے ایک بہت مربوط نظام کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ادارے تو پہلے سے موجود ہیں، ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے، اور اس میں خوف خدا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اس میں ایک احساس یہ ہو کہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ شامل ہوں۔ بڑی مشکل شرائط بتا رہے ہیں، بہت مشکل شرائط بتا رہے ہیں۔ اس شہر میں، اس ملک میں ایسے لوگ ضرور موجود ہیں، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ بہرحال عمران، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساحل کی طرف سے نمائندگی کی، اور پروفیسر حیدر رضوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سامعین آپ رہیے گا۔ ساحل کی رپورٹ کے مطابق جن بچوں پہ جنسی تشدد ہوتا ہے ان میں سے 70% کے نام اور تصاویر اخبارات میں شائع ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اخبارات کے پاس ان مظلوموں کے نام اور تصاویر شائع کرنے کے حق میں 101 دلائل ہوں، لیکن بس یہ تصور کر لیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ واردات آپ کے بچے یا بچی کے ساتھ ہو جائے، تب بھی آپ اس کا نام اور تصویر اپنے اخبار میں چھاپنا یا چینل پہ نشر کرنا پسند فرمائیں گے؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔